الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے جوڑ اور ربط یہ ہے کہ پیچھے بنی اسرائیل کی مختلف نافرمانیوں، کجرویوں اور بعضی گستاخانہ نوعیت کی حرکتوں کا تذکرہ تھا، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے بے مثال انعامات کا بیان تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ ان انعامات کو بیان کر کے شرم دلانا مقصد ہے کہ شکر گزار بندے بنو اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور نافرمانیوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے مختلف سزاؤں کی دھمکیوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جو یہودی تھے وہ اس چیز کا احساس کر لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عذاب دینے پر قادر ہے۔ ان کی کتابوں میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کے ساتھ ہو کر ان کے مددگار بنو گے، لیکن انہوں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا اور اکثر نے نہیں کیا، کچھ نے وعدہ پورا کیا، اور ان آیتوں کے ذریعے سے اسی مضمون کا تسلسل باقی رکھا جا رہا ہے۔ آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور باقی تفسیر انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہو جائے گی۔ آیت نمبر 67 اور اس وقت کے جب قال کہا اور جب کہا موسیٰ نبی موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ لام زیر لی واسطے کے لیے، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے
لقومہ یعنی اپنی قوم سے کہا. اس میں جو حاضر ہی ہے اس سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا. ان اللہ، ان تحقیقی بات ہے، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، بے شک. انا کے یہ سب ترجمے ہوتے ہیں. انا بے شک، اللہ رب العزت یأمر امر کرتا ہے، یعنی آرڈر کرتا ہے، حکم کرتا ہے. اللہ یأمر امر کرتا ہے یعنی حکم کرتا ہے. کاف میم پیش کم، تم ساروں کو، تم سب کو. ان اللہ بے شک اللہ یأمر حکم کرتا ہے، کم تم ساروں کو، ان کے تذبحو ذبح سے ہے نا، تذبحو ذبح، ان کے تذبحو تم سارے کے سارے ذبح کرو، بقرۃن ایک گائے. اب یہ بڑا سیدھا سا صاف سا حکم ہے. ایک گائے، پوری قوم بس ایک گائے ذبح کر دے، سب کی طرف سے ایک گائے ذبح ہو جائے گی بس. اور بقرۃن نکرہ، کوئی سی بھی گائے، کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دو. بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اسی لیے بقرہ عید کہلاتی ہے. بقرہ عید. یہ آج کل تو بچے بکرا عید کہہ رہے ہوتے ہیں. بکرا 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 نہیں ہے یہ لفظ، یہ بقرہ عید ہے. یہ پاکستان بننے سے پہلے یہ ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہتے تھے، تو ہندو اور مسلم کا فرق جو تھا وہ گائے کے ذبح کرنے سے ہوتا تھا. اور یہ فرق قربانی والی عید کے دن زیادہ واضح ہو کر سامنے آتا تھا. تو اسی لیے اس کا نام تھا گائے والی عید، یعنی بقرہ عید. قوف سے، گول والی قوف، دو نقطے جس کے اوپر ہیں. بقرہ کوئی سی گائے ذبح کر دو. قالو وہ بولے، کہا ان سب نے، بنی اسرائیل نے. حمزہ زبر کیا، حمزہ زبر کا مطلب ہوتا ہے کیا. تتخذو تو بناتا ہے، کیا تو بناتا ہے، نا ہمارا. اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمارا، ہزوا مذاق. نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کوئی سی گائے ذبح کر دو. تو قوم نے آگے سے کہا، کیا تم مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا تو ہمارا مذاق بنا رہا ہے. جو جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں کام ہونا چاہیے ویسے کام بتاؤ ہمیں. یہ اچانک سے گائے بیچ میں کہاں سے آ گئی. تو یاد رکھیے کہ شریعت آپ کی سمجھ کی پابند نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اس پر ناراض ہوئے. جیسا کہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ناراض ہیں ان سوالات سے اور اس طرح بحث کرنے سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ہمیں یہ حکم سمجھ نہیں آ رہا کہ اس موقع پر گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا. اب یہ موقع کیا تھا انشاءاللہ یہ عرض کریں گے پھر ہم. اتتخذو تو کیا تو بناتا ہے، نا ہمارا، ہزوا مذاق. قال کہا موسیٰ نے، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ میری حفاظت کرے، اللہ مجھے بچائے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ان کہ اکونا بنوں، کہ میں بن جاؤں، میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے. مذاق اڑانا، مذاق بنانا تو جاہلوں کے کام ہوتے ہیں، نبی کا کام نہیں ہوتا.
تو یہ کیسی تم بات کر رہے ہو کہ میں تم سے مذاق کروں گا یا تمہارا مذاق بناؤں گا؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں بن جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالوا، وہ بولے اچھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سیریس ہیں۔ تو جب آپ سیریس ہیں تو پھر کیا؟ قالوا، بولے ادعو، دعا مانگ، ادعو، تو دعا مانگ، لنا، ہماری خاطر، اے موسیٰ تو دعا مانگ ہماری خاطر، ربک، اپنے رب سے، تو دعا مانگ ہماری خاطر اپنے رب سے۔ یبین لنا، کہ بیان کر دے وے، بینا یبین تبییناً، اچھی طرح بیان کرنا، تو دعا مانگ ہماری خاطر اپنے رب سے کہ بیان کر دے، لنا، ہمارے سامنے، ما ہیا، کہ گائے کیا ہے، جو گائے ذبح کرنی ہے وہ کیا ہے۔ گائے تو پتہ تھی ان کو، لیکن جو گائے ذبح کرنی ہے وہ کیا ہے، اس کی ذرا ہمیں تفصیل پتہ کر کے بتا۔ قال، موسیٰ نے فرمایا، انہو، رب کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، انہو، رب، یقولو، کہتا ہے، یقولو، کہتا ہے، انہا، کہ بے شک وہ ہو، بقرۃن، ایسی گائے، لا فارضن، نہ تو بچے جن چکی، ایسی گائے جو بچے دے چکی ہو پہلے، نہ ہو، ولا بکر، اور نہ ہی ایسی گائے ہو کہ جو ابھی تک لگی نہ ہو، نر اس کو لگا نہ ہو ابھی تک، نہ تو ایسی ہو کہ بچے جن جن کے بوڑھی ہو گئی، اور نہ ایسی کہ ابھی تک نر اس کو لگا نہیں، اس کو نر بھی لگ چکا ہو اور وہ صحت مند جوان بھی ہو۔ عوان بین ذالک، ان دونوں کے بیچ کی ہو، درمیان کی۔ ففعلوا، موسیٰ نے فرمایا، ارے بھائی کر لو، ففعلوا، تو کر لو، ما، وہ کام کہ جس کا، تؤمرون، تم سب کو امر دیا ہے، کر لو وہ کام کہ جس کا تم سب کو حکم دیا گیا ہے۔ ففعلوا، کر لو، ما، وہ کام، تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ماننے والے ہوتے تو پہلی دفعہ ہی سوال کیوں کرتے؟ اور آپ نے سوال کرنے کا انداز بھی دیکھا، اے موسیٰ تو دعا مانگ ہماری خاطر تیرے رب سے، تو تمہارا کچھ نہیں لگتا وہ رب؟ بھائی بندے کو اتنی تمیز تو ہوتی ہے نا کہ وہ یوں عرض کرے کہ جی ہمارے رب سے آپ درخواست کریں، بولا نہیں، ہمارا یہ کام تو اپنے رب سے کرا کے دے۔ اگر کوئی آپ کا بھتیجا بھانجا آپ کے سامنے آپ کے بیٹے سے کہے کہ او تیرے ابو آ گئے، تیرے ابو آ گئے، تیرے والد آ گئے، تو عام طور پہ ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ بھائی اس کا تو میں ابو، تیرا میں کچھ نہیں لگتا، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ چچا آ گئے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماموں آ گئے، تایا آ گئے، وہ کہتے ہیں وہ تیرے ابو آ گئے۔ تو اب اس سے آپ سوچیں کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جو فرمائشیں کی ہیں وہ اسی طرح کی ہیں، ان کے انداز بہت عجیب، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے مغضوب علیہم فرمایا ان کو کہ ان پر تو اللہ ایسا ناراض ہے کہ اللہ کا غضب ہے ان پہ۔ تو انسان کو بات ڈھنگ سے کرنی چاہیے۔ اچھا جی، حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو حکم ملا ہے کر لو بس۔ آگے پھر سوال، قالو، بولے، ادعو، تو دعا مانگ، لنا، ہماری خاطر، ربک، اپنے رب سے، یبین،
یہ تو بیان کرے لنا ہمارے سامنے ما کہ کیا ہو لونہا، لون رنگ کو کہتے ہیں، کیا ہو لون رنگ ہا اس کا یعنی گائے کا۔ تو اپنے رب سے ہماری خاطر دعا مانگ کہ کیا ہو رنگ اس گائے کا۔ قال فرمایا موسیٰ نے انہو بے شک وہ رب یقول فرماتا ہے انہا کہ وہ ہو بقرۃ گائے صفراء زرد رنگت کی، پیلی لال جیسی جو ہوتی ہے، زرد رنگت کی، فاقع لونہا اس کا رنگ اٹھتا ہوا ہو، اس کا رنگ نمایاں ہو، تسر الناظرین دیکھنے والے کو بھاتا ہو، خوش رنگ اچھی رنگت والی یہ زرد سی جو گائے ہوتی ہے اورنج سے رنگ کی، وہ جو ہے ایسی ہو، اس کا رنگ یہ ہو۔ اچھا جی، قالو بولے ادعو، یہ لفظ اب تیسری چوتھی دفعہ آ رہا ہے نا، تو دعا مانگ، ادعو تو دعا مانگ، لنا ہماری خاطر، ربکا تیرے رب سے، یبین کیا کرے بیان کرے، یبین بیان کرے، لنا ہمارے لیے ہمارے سامنے، ما ہیا کیسی گائے ہو، کون سی گائے ہو، بھائی عمر بتا دی، رنگ بتا دیا، ٹھیک ہے جی، صحت کے حوالے سے بتا دیا، ابھی پھر پوچھ رہے ہیں کہ ما ہیا وہ کیا گائے ہو، وہ کیسی گائے ہو۔ ان البقرہ بے شک یہ گائے، تشابہ واضح نہیں ہوئی، تشابہ کا مطلب ہے یہ گائے خلط ملط ہے، متشابہ ہے، واضح نہیں ہوئی، مطلب علینا ہم پر، ہمیں ابھی بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا کیسی گائے ہو، کیا ہو، رنگ بھی بتا دیا ہے لیکن ابھی اور بتاؤ، صحیح سے پتہ نہیں چل رہا۔ تشابہ کہتے ہیں جب چیزیں مکس ہو رہی ہوں اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ ان میں سے کون سی چیز ہم نے اٹھانی ہے، تو اس کو کہتے ہیں جی تشابہ لگ گیا۔ تو ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ واضح نہیں ہوئی، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لا تو پکی بات ہے، مہتدون کہ ہدایت پا جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ بس یہاں تک آج ترجمہ کرنا تھا، 70 نمبر آیت تک۔ اب اس میں، اس واقعے میں ہمارے لیے جو سبق اور نصیحت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سوالات پوچھنے سے بچو، کیونکہ تم سے پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئیں تو اس کی یہی وجہ تھی کہ اپنے نبیوں سے غیر ضروری سوال پوچھتے تھے اور اختلاف کرتے تھے نبی کی بات سے۔ تو جو غیر ضروری سوالات پوچھے گا وہ اختلاف میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ جو ادب کرتا ہے ضروری سوال پوچھنے پر تو حوصلہ افزائی ہے، جہاں جہاں صحابہ کرام نے ضروری سوال پوچھے ہیں قرآن پاک نے اس کا بہت پیار سے اور بڑا ہدایت دینے کے انداز میں جواب نازل فرمایا ہے، لیکن جہاں غیر ضروری سوالات ہوتے ہیں تو وہاں اختلاف بھی بندہ کر لیتا ہے۔ پھر جب آپ غیر ضروری سوال پوچھے جا رہے ہیں اور پرواہ نہیں کر رہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، تو پھر آپ ایک اسٹیپ آگے بھی بڑھ جائیں گے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ اختلاف بھی کر دیں گے، آپ کہیں گے نہیں ایسے کیوں جی، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم پچھلی امتیں تباہ و برباد ہوئیں نبیوں سے غیر ضروری سوالات کرنے اور اختلاف کرنے کی وجہ سے۔
ہمارے بزرگوں سے اور علماء سے یہ کہاوت سنی ہے کہ بھائی فلاں مسئلے کو بنی اسرائیل کی گائے مت بناؤ، فلاں مسئلے کو کیا مت بناؤ، بنی اسرائیل کی گائے مت بناؤ. تو وہ یہی واقعہ مراد ہوتا ہے کہ آپ سے کہا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں تو بس آپ وہ کام کریں. اگر تفصیل بتانی ضروری ہوتی تو کام کہنے والا خود بتاتا. مثال کے طور پر آپ کسی سے کہیں کہ بھائی جاؤ دودھ لے کر آ جاؤ، وہ کہ بکری کا لاؤں کہ گائے کا لاؤں، آپ کہ اچھا گائے کا لے آؤ، پھر وہ کہے کہ اچھا ابلا ہوا لاؤں کہ کچا لاؤں، آپ کہے بھائی کچا لے آؤ، پھر وہ پوچھے اچھا اس والی دکان سے لاؤں کہ اس والی دکان سے لاؤں، تو یقیناً آپ اس پہ ناراض ہو جائیں گے کہ بھائی غیر ضروری سوالات کر رہے ہو. اللہ رب العزت کا جو مقام ہے، پھر نبی موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک بات کہی گئی ہے. پہلی آیت کے اندر بقرۃن کا جو لفظ تھا یہ نکیرہ تھا. نکیرہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی سی بھی گائے. آپ کہیں کہ رأیت رجلا، میں نے آج ایک بندہ دیکھا. اب یہ کوئی سا بھی بندہ ہو سکتا ہے، یا آپ آ کر کہیں کہ یار ایک بندہ ذرا میرے ساتھ آؤ، 10 بندے بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی بھی اٹھ کے آ جائے گا تو آپ اس پہ راضی ہوں گے کہ ہاں میں نے یہی تو کہا تھا کہ کوئی بھی آ جائے، تو ٹھیک ہے ان میں سے یہ کوئی ایک بھی آ گیا. نکرہ جو ہوتا ہے اس میں آپ یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، ایک نکرہ ہوتا ہے اور ایک معرفہ ہوتا ہے. معرفہ تو یہ ہے کہ ہم کسی خاص بندے کی بات کریں. مثال کے طور پر میں کسی کو کہہ کے بھیجوں کہ بھائی وہ جو خالد کا بھائی ہے نا اس کو بلا کے لاؤ. اب 10 بندے بیٹھے ہوئے تو خالد کا بھائی یہ معرفہ لفظ ہے. اب بلانے والا اسی کو بلائے گا تو میں کہوں گا کہ تو نے میری بات مانی، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کو بلا کے لے جاتا ہے تو میں کہوں گا بھائی تو نے بات نہیں مانی، میں نے تو خاص بندہ بتایا تھا. اور جب میں کہوں کہ کسی بندے کو بلا لو تو وہ پھر کسی کو بھی لے کے آ جائے تو حکم پورا ہو جاتا ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دو تو ان کو چاہیے تھا کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے. پہلے تو انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی کہ جی آپ مذاق کر رہے ہیں، نبی اللہ کا حکم سنا ہے اور آگے سے بولو کہ مذاق کر رہے ہو، یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد جب ان کو یقین آ گیا کہ نہیں بھائی یہ یقین تو پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، شک کی تو گنجائش ہی نہیں تھی، بدبختی ہے کہ پہلے شک کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ جی آپ مذاق کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں یقین آ گیا، اب غیر ضروری سوالات شروع کر دیے. اور نبی نے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا بھی کہ وہ بھائی کر لو جو کہا ہے وہ کر لو، اس کے بعد بھی سوالات کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے جس نے عمل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے. میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا یہ بنیادی حق ہے کہ آپ یہ پتہ لگائیں کہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ نہیں دیا. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے، یقین ہو جائے کہ جی ہاں اللہ کے نبی نے، اللہ نے یہ حکم دیا، اس کے بعد سوال کرنا یہ گمراہی ہے. اب اس پہ عمل کرنے کا طریقہ سیکھیں اور عمل کریں بس. تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی جو حماقتیں، نافرمانیاں اور ان کی جو گستاخیاں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ نبی کے سامنے غیر ضروری سوالات، بحث مباحثہ اور اختلاف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اچھی طرح خبردار کیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے کئی دن کہ کوئی گاؤں دیہات سے مسلمان آئے یا کوئی نیا بندہ مسلمان ہونے کے لیے آئے، وہ اللہ کے نبی سے کوئی سوال پوچھے تو پھر ہم کوئی نئی بات سن لیں. خود ہم نبی پاک علیہ السلام سے ادب کے مارے سوال نہیں کرتے تھے.
تو جب آپ کے اندر غیر ضروری سوالات کو روکنے اور کنٹرول کرنے کا حوصلہ نہ ہو تو سمجھ لیں کہ شیطان آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آپ کو اس نے اپنا کھلونا بنا رکھا ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان، سیکھنے کے لیے سوال کریں، یہ کام میں کیسے کروں، اس کا حکم کیا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، پڑھنا کیسے ہے، جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے، یہ آپ پوچھیں۔ لیکن جو جہاں آتے ہیں غیر ضروری سوالات، وہاں پر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ایسے سوالات نہیں کرو کہ کہیں اللہ کی طرف سے جواب وہ آ جائے کہ پھر تم پریشان ہو جاؤ، منہ چھپاتے پھرو کہ اللہ تو ناراض ہو گئے، یا ایسا حکم اتر جائے کہ پھر وہ تمہیں پورا کرنا پڑے اور پھنس جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حج ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ فرض کیا ہے۔ تو ایک صاحب نے پوچھا، چونکہ مجمع زیادہ تھا تو انہوں نے اونچی آواز سے پوچھا لعامنا ھذا ام للابد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ حج صرف اسی سال کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا یا ہمیں ہر سال کرنا پڑے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پہ اس سوال کی وجہ سے ناگواری آ گئی۔ آپ کو یہ سوال پسند نہیں آیا، لیکن پھر آپ نے اپنی ناگواری کو دبایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ بس اسی سال ہے، یعنی جس نے اس سال ادا کر لیا اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اور پھر فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال ہے تو تم پر فرض ہو جاتا ہر سال اور پھر تم اس کو نہ کر پاتے اور گناہگار ہوتے۔ تو غیر ضروری سوال اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے بزرگوں نے آداب میں یہ بات لکھی ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ تعالی کرہ لکم الثلاث، تین باتیں اللہ کو تمہاری طرف سے بہت بری لگتی ہیں، تین باتیں اللہ کو تمہاری بہت ناپسند ہیں، القیل والقال، فضول باتیں، آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے، وہ ادھر گیا، اس نے یہ کیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، 10 منٹ کے لیے ملے اور 10 منٹ میں 7 بندوں کی برائی کر لی، اس کی بات کر دی، اس کی کر دی، اس کی کر دی، القیل والقال وکثرت السؤال۔ دوسری چیز جو اللہ کو بری لگتی ہے وہ کیا ہے کہ غیر ضروری سوالات، غیر ضروری سوالات یہ اللہ کو برے لگتے ہیں۔ اور اضاعت المال، اللہ نے تمہارے لیے یہ چیز بھی ناپسند کی ہے کہ تم مال کو جو ہے وہ ضائع کرو، مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، حلال طریقے سے کمانے کی کوشش ہو اور حلال جگہوں پر جہاں سے اجر ثواب بھی ملے وہاں خرچ کیا جائے، مال کو ضائع نہ کیا جائے۔ تو کرہ لکم ثلاثا القیل والقال وکثرت السؤال واضاعت المال، اللہ کو یہ 3 چیزیں ناپسند ہیں۔ اور بزرگوں نے آداب میں لکھا ہے کہ مہمان کو بھی 3 مرتبہ سے زیادہ ایک ہی بات نہ کہو۔ آپ نے اس سے کہا کہ بھئی یہ چیز کھا لو، اس نے نہیں کھائی، آپ نے پھر کہا کھا لو، اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے تیسری دفعہ کہا کہ بھئی آپ لے لیں اس میں سے کھا لیں، اس نے پھر نہیں کھایا، تو اب آپ چوتھی دفعہ نہ کہیں، ادب کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو پرہیز ہو یا کیا وجہ ہو وہ نہیں کھانا چاہ رہا، آپ بار بار کہہ کر اس کے اوپر اب جو اخلاقی دباؤ ڈالیں گے یہ جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیں آداب میں یہ چیز شامل ہے، غیر ضروری بات، غیر ضروری سوال یہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ عادت بڑھ جاتی ہے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ جو ہے وہ مائک ہاتھ میں پکڑ کے سڑک پہ نکل آتا ہے اور وہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اور جس کے سامنے وہ مائک کر دیا جاتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ اب جواب دینا ضروری ہے، اس کو بولو جاؤ بھائی۔ غیر ضروری سوالات اخلاق کے بھی خلاف ہیں، سمجھداری کے بھی خلاف ہیں، اور اللہ رسول کی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ غیر ضروری قیل و قال سے بچائے، کثرت سؤال سے بچائے، اضاعت مال سے بچائے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ ہمیں
یہود اور ہنود کے طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت یافتہ جماعت، صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقوں پر چلنے کی یا اللہ تو ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حضور کی سنتیں سیکھ کر ان کے مطابق اپنی عمر گزارنے والوں میں سے ہمیں بنا۔ یا اللہ امن، عافیت، سلامتی، خوشحالی، صحت اور ایمان ہمیں نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ہم سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، یا اللہ وبائی امراض سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کو وبا نے گھیر لیا، یا اللہ تو ان تکلیفوں کو ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ جلد صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو محفوظ ہیں اے رب کریم انہیں حفاظت سے ہی رکھ۔ یا اللہ اپنے فضل کا، کرم کا، احسان کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔